جس کے اندر لالچ آ گیا اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اچھے اچھے دوستوں کو ان کی دوستی ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے رشتہ داریوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، رشتوں کو الگ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ لالچ حقیقت میں بہت بری بلا ہے۔ ایسے ہی دو دوست ہوا کرتے تھے جن میں آپس میں بڑی محبت، بڑی الفت، بڑی چاہت تھی، بڑا پیار تھا، اور یہ دوستی، اس دوستی کی گواہی دوسرے لوگ دیا کرتے تھے کہ اگر دوست دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو، ان کی دوستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کی دوستی میں ایسی مثال ان کی دوستی کی پیش کی جاتی تھی کہ لوگ بھی مثالیں پیش کیا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان میں سے ایک دوست کو وہ منصب ملا جسے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ وہ سوچ سکتا تھا نہ اس کا دوست سوچ سکتا تھا، یعنی اسے بادشاہت کا پد مل گیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ لیکن بادشاہ بننے کے بعد وہ اپنے دوست کو نہیں بھولا، اس نے اپنے دوست کو اپنا ہی وزیر بنا لیا۔ اب جس کے اندر میل ہو، جس کا دل کالا ہو، جس کا دل پتھر ہو گیا ہو، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ دوستیوں میں درار پڑتے دیکھا ہے، لوگوں نے اسے بھڑکایا، قریبی لوگوں نے اسے بتایا کہ تم بادشاہت کے پد پر تو تم بیٹھتے، یہ عہدہ جو بادشاہت کا ملنے والا تھا اس کے اصلی حقدار تو تم ہی تھے، لیکن وہ تمہارا دوست عہدے پر بیٹھ گیا اور تمہیں وزیر بنا دیا۔ اب ایسا کچھ کرو کہ اس کو اتار کر تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے دل میں وہ خلجان مچنے لگا کہ کس طریقے سے ہم اپنے دوست کو وہاں سے ہٹائیں۔ اس کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کے دوست کی بھی شادی ہو چکی تھی جو بادشاہ بن چکا تھا۔ بادشاہت کے پد پر وہ بیٹھا تھا، بادشاہت کا عہدہ اسے ملا تھا، لیکن اپنے دوست کو کسی جگہ وہ بھولا نہیں۔ اگر دوستی نہ نبھاتا تو پھر وزیر بھی نہ بناتا، اگر دوستی نہ نبھاتا تو اسے بھی ایک عہدہ نہ دلواتا۔ لیکن اس وزیر جو وزیر بن چکا تھا، جو یہ دوست تھا، اس کے دل میں یہ میل پیدا ہو چکا تھا کہ یہ میری کرسی ہے، یہ میرا پد ہے، اور میرے پد پر، میری کرسی پر یہ میرا دوست بیٹھا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو خوشی ہوتی کہ یہ میرا دوست کرسی پر بیٹھا ہے، یہ میرا دوست بادشاہ بنا ہے، اسے تو یہ خوشی ہونا چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ اس کے دل میں میل آ گیا، اس کے دل میں اب بغاوت نے جنم لے لیا۔ اب یہ اس کو کرسی سے اتارنے کی فراق میں لگ گیا، اور وہ اتنا عدل اور انصاف والا تھا، وہ اتنا عادل تھا، اتنا نیک تھا کہ جو رعایا سے بات کرتا، رعایا سے ملتا، اپنی عوام سے جب ملا کرتا تھا تو ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ عوام سے اس طریقے سے ملا کرتا تھا کہ جیسے کوئی عام انسان ملا کرتا ہو، عوام کے درد اور دکھ اور تکلیف کو یہ سمجھا کرتا تھا۔ یہ بہت عادل اور نیک سیرت انسان تھا، لیکن اس کے دوسرے والے دوست کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے اندر ہی اندر بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جو سپاہی لگے ہوئے تھے ان کو اندر ہی اندر اس نے پیسے کھلانا شروع کر دیا اور اپنا بنانا شروع کر دیا، اور اس بادشاہ کے خلاف اس نے سپاہیوں کو بھڑکانا شروع کیا، اس نے فوج کو بھڑکانا شروع کیا، اس نے فوجیوں کو اپنا بنا لیا، سپاہیوں کو اپنا بنا لیا، اور جو بادشاہ کے قریبی لوگ تھے ان کو بھی اپنا بنا لیا۔ اس کا دوست تھا جو بادشاہ تھا وہ اس پر بھروسہ بھی بہت کیا کرتا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن دوست پیٹھ میں خنجر بھونک رہا تھا کہ یہ بادشاہ کو علم نہیں تھا۔ بادشاہ اتنا بھروسہ کیا کرتا تھا کہ اپنے خزانوں کی چابیوں کے بارے میں بھی اس کو بتا کے رکھا تھا، ایک ایک بات اس کو بتا کے رکھا تھا، اور اس وزیر نے ایک ایک بات کے بارے میں جان لیا، کہاں کیا ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے سامان نکالنا ہے، کیسے مال و دولت نکالنا ہے، کیسے خزانہ لے جانا ہے، اس کو سب پتا تھا، اس نے سب سیٹ کر رکھا تھا اور سب لوگوں کو سیٹ کر رکھا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، آندھی اور طوفان کا موسم تھا، آندھی چلنے لگی تھی، موسم بگڑا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی موسم میں، اسی موقع پر اس وزیر نے، اس دوست نے
اپنے دوست جو کہ بادشاہ تھا اس کے پیٹھ پر ایسا خنجر مارا، یعنی اس نے سارا جو خزانہ تھا وہ نکلوا دیا، اپنے ہی سپاہیوں کے جو سیٹ کر رکھے تھے اس نے انہی کے ہاتھوں سے وہ سب صاف کروا دیا، وہ سب خزانہ چروا دیا، اور ایک بھاری فوج، ایک زیادہ فوج کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ یہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ رات کا ٹائم ہو چکا تھا اور تلواریں ہاتھوں میں سپاہی لیے ہوئے تھے اور اس کے پاس بھی تلواریں تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہا، میرے دوست، اے وزیر، کیا بات ہے اور رات کے اس ٹائم تم یہاں پر اور ہاتھوں میں خنجر ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ معاملہ تو ابھی بتاتے ہیں۔ کرسی سے بادشاہ اٹھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کرسی کو گرا دیا اور کرسی سے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ ادھر بادشاہ زمین پر گر گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیسی حماقت ہے، یہ کیسی جرات تم لوگ کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا، معاملہ تو یہ ابھی پتہ چلے گا، جو تم نے سونا چروایا ہے، جو یہاں کے زیورات اور یہاں کا جو خزانہ ہے جو تم نے چروایا ہے، وہ کہاں لے گئے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو، میں خزانے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، اور میں نے خزانہ چروایا، یہ کس نے تمہیں بتایا؟ کہا، ابھی خزانہ جہاں رکھا ہوا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے پہلے سے لوگوں کو سیٹ کر رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کو بلا کے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے خزانہ چروایا، یعنی اس پر تہمت لگا دی، اس پر الزام لگا دیا، یعنی وہ کرسی سے ہٹانا چاہتا تھا، اس کو بھگانا چاہتا تھا یا پھر اس کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہت جب میرے پاس آ جائے گی میں بادشاہ ہو جاؤں گا، میں طاقتور ہو جاؤں گا، میں پاورفل ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ جس نے بادشاہی اپنی طاقت کی بنیاد پر کی، جس نے اپنے پاور کا غلط فیصلہ کیا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی رسوا، کیونکہ بڑے بڑے بادشاہ سب مٹی میں مل گئے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس نے سوچا میں اقتدار میں رہوں گا، میں پاور میں رہوں گا تو میری حکومت چلے گی، لیکن اسے پتا نہیں تھا یہاں جس نے اپنے زور اور دباؤ کے بل بوتے پر حکومت کی، جس نے لوگوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ نیک دل بادشاہ کو مارنا چاہا، اب اس پر الزام لگ گئے، اب اس نے حکم دے دیا وزیر نے کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ اور ریگستان میں چھوڑ دو، بھوکا اور پیاسا یہ مر جائے۔ اس کی جو بیوی اور ایک بچہ تھا اس کو قید خانے میں قید کر دیا گیا، اس کو کاراگار میں ڈال دیا گیا، اتنی بھیانک جگہ قید کر دیا گیا، اور اس بادشاہ کو لے جا کے ریگستان میں چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ ریگستان میں چلتا رہا، وہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت میں یہ زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر گرا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، سانسیں چل رہی تھیں کہ اچانک سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ ایک لکڑہارا جو روز جنگل میں جایا کرتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر لا کے بیچتا تھا اور اپنا گھر اور اپنا گزارا کر رہا تھا، گھر کو چلاتا تھا، اس نے دیکھا کہ زمین پر ایک آدمی گرا ہوا ہے، تو جلدی سے لکڑیوں کا جو گٹھر تھا اس نے پھینکا اور بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اور آ کر کے اپنا جو اس کے پاس پانی تھا وہ پانی پلایا، تو اس کے کچھ جان میں جان آئی۔ اب اس نے لکڑیاں وہیں چھوڑیں اور اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا، اس بادشاہ کو، اور لے جا کے اپنی جھوپڑی میں اس کا علاج کیا۔ صبح ہوئی، صبح کو اسے ہوش آیا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنی اصلیت اگر بتا دوں گا تو یہ لوگ بھی دقت میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارا جو وزیر ہے اب تو وہ بادشاہ بن چکا ہوگا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج دیا ہوگا، اس نے سب سیٹنگ بٹھا دی ہوگی، جگہ جگہ پر سپاہی تعینات ہوں گے، اگر اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو میں بھی قید ہو جاؤں گا اور یہ لکڑہارا بھی قید ہو جائے گا۔
تو میں اپنا اب بدلہ نہیں لے پاؤں گا، میں اپنی کھوئی ہوئی ریاست کو واپس نہیں لے پاؤں گا، میں اپنی بادشاہت کو نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ جو ظالم بیٹھا ہے یہ عوام کو بھی پریشان کرے گا، لوگوں کو پریشانی میں ڈالے گا، غلط غلط فیصلے سنائے گا، کیونکہ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے نبھانا جانتا ہے۔ اب یہ عادل تھا، نیک پرست تھا، اس کو خیال آیا اپنی عوام کا، تو اس نے سوچا کہ میں اپنی سلطنت کو واپس لے کے رہوں گا۔ اس نے پلان بنانا شروع کیا۔ ابھی اس کو نہیں، لکڑیرے کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اس نے بتایا کہ میں ایک عام انسان ہوں۔ تو اب کیا کرتا، تھوڑا سا صحیح ہوا تو لکڑہارے کے ساتھ جاتا، لکڑیاں کاٹتا، بیچتا اور آ جاتا۔ ایک دن کسی ایک سوداگر نے آ کے کہا، کسی سے باتیں کر رہا تھا کہ جو بادشاہ پہلے تھا اس کے تو اب پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ غداری کر کے بھاگا ہے، یعنی غداری کر کے بھاگ گیا، اس کا کوئی پتہ جتا نہیں کہ ہے کہاں۔ اس کی بیوی کو بڑا ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کی بیوی اور بچے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر یہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اس نے اپنا لباس بدلا اور لباس بدلنے کے بعد یہ چلا گیا محل میں۔ دیکھا تو وہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے، اور اس نے سپاہیوں کو دیکھا تو سپاہی سب اسی کے ہو چکے تھے، اسی وزیر کے جو اب بادشاہ بن چکا تھا، سب اسی کے ہو چکے تھے۔ یہ واپس چلا آیا۔ آنے کے بعد اس نے اب اس لکڑہرے کے پاس بیٹھ کر کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا بات ہے؟ تو اس نے پوری اپنی داستان سنا دی کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ قدموں پہ گر گیا۔ کہا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کریں۔ کہا نہیں میرے بھائی، تم سے کون سی غلطی، تم نے تو میری جان بچائی ہے، اب تم تو ہمارے ساتھی ہو گئے، تم تو بہت نیک دل ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اب میں اس سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ تو اس لکڑہرے نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہیں۔ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا اگر آپ اپنی فوج تیار کریں گے، آپ اپنی فوج تیار کر کے جائیں گے تبھی آپ وہاں پر کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ اس نے کہا میں اتنی بڑی فوج لاؤں گا کہاں سے؟ لکڑہرے نے کہا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوج کہاں سے ملے گی۔ کہا بتاؤ۔ کہا یہ جنگل دیکھ رہے ہو، جنگل کے بیچوں بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آپ کے وزیر نے، جو ابھی بادشاہ بن گیا، اس نے ناحق ستا کے، ناحق الزام لگا کے ان کو سزا دی، جو بھاگ بھاگ کر یہاں پر بسے آ کے ہیں، یہاں پر رہے آ کے ہیں۔ کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس بادشاہ کو لکڑہرا ان کے پاس لے گیا۔ لے جانے کے بعد اس بادشاہ نے ایک تقریر کی، لوگوں کو بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، تمہارا حاکم ہوں۔ لوگ اس کے پاس آ گئے اور اپنی تکلیف، اپنے دکھ درد بتائے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب اس سے بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بادشاہ نے کچھ دن رہ کر کے وہاں پر ان کو تلوار بازی سکھائی۔